میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، بے شمار قسم کے مسائل ہمیں درپیش ہیں، اور ان تمام مسائل کی حل کی کنجی اور چابی اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ ان تمام مسائل کی جڑ اگر کہا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات ہیں کاروبار کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر بندہ پریشان اور مصیبت زدہ دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ حالات کچھ ایسے بھی ہیں، اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو کوئی گھر ایسا نہیں اور کوئی فرد ایسا نہیں کہ جسے 2 وقت کا کھانا نہ ملتا ہو اور جو بے لباس سوتا ہو، بے لباس رہتا ہو۔ پہننے کو لباس میسر ہے، رہنے کو جگہ میسر ہے، کھانے کو کھانا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بے چینی اور بے قراری ختم نہیں ہو رہی، پریشانی عجیب و غریب قسم کی طاری ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور بطور شہری اور بطور فرد ہم اور بطور گھرانہ ایک گھر کی حیثیت سے ہم اس میں کیا ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں، وہ اصول انسان کی فطرت کے گرد گھومتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو لگائی ہے وہ اس کی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ فطرت سے عین مطابق ہے۔ کسی کو اگر مالدار بنایا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے فطرت بھی ویسی ہی عطا فرمائی ہے، ذمہ داریاں بھی اللہ رب العالمین نے اس پر ویسی ہی لاگو فرمائی ہیں۔ کسی کو اگر کنگال بنا دیا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن وہ اتنا پیسہ نہیں کما سکا جتنا پیسہ وہ لوگوں کے پاس دیکھتا ہے۔ محنت میں کوئی شک نہیں، کوشش میں کوئی شک نہیں، انتہا درجہ اس نے محنت کی، انتہا درجہ اس نے کاوش کی، لیکن وہ اس انتہا تک وہ پیسے کی فراوانی اس کے پاس نہ آ سکی، مال نہ اس کے پاس آ سکا، روپیہ پیسہ نہ اس کے پاس آ سکا۔ تو ایسی صورت میں بندہ دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے، اگر دنیا کے مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، روپے کی وجہ سے آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، سٹیٹس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے زیادہ ترقی کر گیا، فلاں بندے کے پاس مجھ سے زیادہ پیسہ آ گیا، اب وہ مجھ سے زیادہ کمانے لگ گیا ہے، یا اس کی کمائی کاروبار تو میرے جتنا ہے لیکن پیسہ اس پر بڑا مہربان ہے، مجھے اتنا پیسہ کیوں حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ایک اصول وہ یاد کر لیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے. سورۃ الانعام ہے 165 نمبر آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں زمین پر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. تم زمین کے خلیفے ہو. ورفع بعضکم فوق بعض، سارے ایک طرح کے نہیں ہو، سب کا لیول اور سب کا معیار اور سب کا سٹیٹس ایک طرح کا نہیں ہے. ورفع بعضکم فوق بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے بلندی عطا کی ہے. یہ بلندی علم کے لحاظ سے بھی ہے، یہ بلندی روپے پیسے کے لحاظ سے بھی ہے. کئی لوگوں کو اللہ نے روپیہ اور پیسہ بہت زیادہ عطا کیا ہے، لیکن انہیں علم اتنا عطا نہیں کیا جتنا ایک پھوٹی صفوں پر بیٹھا بندہ، اس کو اللہ نے جتنا علم دے دیا ہے اتنا علم اللہ نے اس مالدار کو عطا نہیں کیا. فتوے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بات کی، یا آپ یوں سمجھیں دینی مسائل کے متعلق رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو فیکٹری والا اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے کبھی بھی اپنے لیے فتویٰ جاری نہیں کرتا، بلکہ شہر کے کسی عالم دین سے جا کے پوچھتا ہے. اور اب عالم دین کو اگر دیکھا جائے، علم کے لحاظ سے عالم دین کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے فیکٹری والے کے مقابلے میں عالم دین کا مالی سٹیٹس، عالم دین کے پاس روپیہ پیسہ، تو عالم دین کی تنخواہ بڑی حد تک اگر کسی مدرسے نے مقرر کی ہوگی تو 35,000 ہوگی، 40,000 ہوگی. اس سے زیادہ مولویوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی اور نہیں ہیں. 40,000 روپیہ مولوی کو تنخواہ دینے والی جماعت حاتم عطائی کی سخاوت کو یاد کر دینے والی جماعت ہے. بڑی سخی جماعت ہے جو اپنے مولوی کو 40,000 روپیہ تنخواہ دیتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک وہ مدرسے میں بیٹھا ہوا پڑھانے والا مولوی، مسجد میں پڑھانے والا مولوی، وہ فیکٹری کا مالک، دونوں کا اگرچہ مالی سٹیٹس برابر نہیں ہے، ادھر مالی سٹیٹس برابر نہیں ہے اور ادھر علمی سٹیٹس برابر نہیں ہے، دونوں علم میں برابر نہیں ہے. مکان بنانا ہے، کوٹھی اور بنگلہ بنانا ہے. لوگ اپنی عمارت بنانے کے لیے، فیکٹری کی بلڈنگ بنانے کے لیے، گھر کی بلڈنگ بنانے کے لیے پہلے نقشہ تیار کرواتے ہیں اور نقشہ بنانے والے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. جو نقشہ بناتا ہے وہ لاکھوں روپیہ لیتا ہے، حالانکہ دونوں کا سٹیٹس برابر نہیں. نقشہ بنانے والا وہ بڑا جاگیردار ہے، بنوانے والا اور بنانے والا کسی لوہار ترخان کا بیٹا یا کسی راجپوت کا بیٹا ہی کہہ لیں، لیکن غربت کا مارا ہوا دکان بنا کے شہر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا اور باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آئیے ہم سے نقشے بنوائیے. ہزاروں روپے دے کر لوگ اپنے مکان کا نقشہ بنواتے ہیں. کس لیے؟ اگرچہ دونوں کا مالی لیول برابر نہیں ہے، لیکن ادھر اللہ نے جو اسے صلاحیت عطا کی ہے، اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے، وہ مالدار، وہ پیسے والا، وہ کوٹھی والا، وہ بنگلے والا، وہ فیکٹری والا، وہ جاگیردار، بڑی زمینوں والا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود، تمام نعمتیں ہونے کے باوجود اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے. جو صلاحیت اور قابلیت اللہ رب العالمین نے اس انجینئر کو عطا کی ہے جو ایک مرلے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ ایک اور مثال لیجئے، ڈاکٹر کو لے لیں. پیسہ بڑا ہے، پیسہ روپیہ ہر چیز موجود ہے، لیکن روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بخار آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کون سا بخار ہے، عام بخار ہے یا بڑا بخار ہے یا ٹائیفائڈ بخار ہے یا خسرے کا بخار ہے یا ملیریا کا بخار ہے یا نمونیے کا بخار ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ حالانکہ پیسہ تو بڑا ہے، روپیہ تو بڑا ہے. یہ اسے بتائے گا وہ جسے اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں،
روپیہ اتنا نہیں، مال اتنا نہیں ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو دونوں کو اپنا اپنا سٹیٹس، اپنا اپنا معیار، اپنا اپنا لیول سمجھ میں آ جاتا ہے، لہٰذا وہ ڈاکٹر کے پاس علاج بھی کرواتا ہے اور اس کی فیسیں بھی بھرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ یوں یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دے دیا ہے تو تم ہی سب سے اونچے ہو، نہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک دوسرے سے اونچا بنایا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ یہ تو بڑی مثالیں میں نے دی۔ خیر، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، بڑے عالم فاضل ہیں آپ کے پاس، بڑا مال بھی ہے، لیکن ایک وہ صلاحیت، ایک وہ قابلیت، ایک وہ ہنر جو اللہ رب العالمین نے آپ کے کمہار کو عطا کیا ہے، جو ہنر اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر میں اینٹیں جوڑنے والے معمار اور مستری کو دیا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ہنر آپ کو عطا نہیں کیا۔ وَرَفَعَ فَوْقَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو بعض پہ اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ مستری آ کے کام کرتا ہے، مستری شام کو جاتے ہوئے پیسے بھی لے کے جاتا ہے۔ مستری کو اگر کہیں بھائی چھوڑ دو پیسے، میری ڈگریاں بڑی ہیں، میرے پاس پیسے بڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں نے تمہارے پیسوں کو پھونکنا ہے، میں نے دیہڑی لگائی ہے، میرے پیسے دو۔ اگر کام نہیں تھا کروانا تو خود کر لیتے، کام نہیں تھا کروانا تو کیا کر لیتے؟ خود کر لیتے۔ وَرَفَعَ فَوْقَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے عطا کی۔ پہلا اصول، اگر آپ کا دل پریشان ہوتا ہے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ بے چین ہیں اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ بے چین ہیں اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں میں کسی مال کی فراوانی والے شخص کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ پریشان ہیں اپنی پھٹیچر موٹر بائک کو دیکھتے ہوئے، آپ پریشان ہیں اپنی اس پرانی سائیکل کو لے کے اور وہ آپ کو پریشانی دیتی ہے، اور آپ کے خاندان میں وہی بندہ آپ کا قریبی عزیز ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتا ہے، اگر آپ کو اس کا گھومنا اور اپنی موٹر کار، اپنی سائیکل آپ کو اگر پریشانی میں مبتلا کرتی ہے اور اس انتہا پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ میں نے تو زندگی میں کچھ بنایا ہی نہیں، تو وہاں پر یہ کلمات کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائیے گا، اپنا اور اس کا آپس میں تھوڑا سا تقابل کیجئے گا۔ کئی ایسی چیزیں ہوں گی، وہ موٹر کار میں گھومنے والا، نئی گاڑیوں میں جھولے لینے والا، وہ بہترین مکان میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والا، آپ جب اس چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اگر پنکھا میسر نہیں ہے آپ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے جب اپنا اور اس کا تقابل کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو اپنے اور اس کے بدن میں بے شمار ایسے فرق نظر آ جائیں گے جن میں آپ کو اللہ رب العالمین نے اس سے کئی گنا زیادہ فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا وہ عزیز جس کی کار آپ کو بڑا بے چین کرتی ہے اور اپنی سائیکل کو لے کے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سائیکل ہے، میں نے کچھ نہیں بنایا اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد بھی یہ گلہ کر دیتی ہے کہ ابا تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا۔ اپنے ماں باپ سے یہ گلہ نہ کیا کرو کہ تو نے ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا، انہوں نے کچھ نہیں بنا کر بھی ہمیں بہت کچھ بنا کے دیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں بنایا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں کر نہیں سکا۔ آپ کا وہ عزیز جو گاڑیوں پہ گھومتا ہے وہ آپ کی بستی میں آ جائے تو اللہ نہ کرے اس کی کار کی چابی گم ہو جائے، اس کی کار کی چابی گم ہو جائے تو اسے جانا پڑے مکوانہ تک، تو آپ اس سے کہیں بھائی آپ کی کار کی چابی، اب مکوانہ سے کاریگر آئے گا تو چابی کھلے گی، تو جانا بڑا ضروری ہے۔ یا یوں کر لیں کہ اس کو اس دھوپ میں 2-4 چکر لگانے پڑے نا، یہاں سے آپ کو اور اسے اکٹھے
مشتاق کی دکان تک، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا فوقیت اس سے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ صحت تندرستی روپوں میں نہیں ملتی، یہ جان جوانی حسن خوبصورتی یہ پیسوں میں نہیں ملتی، یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوقیت ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں فوقیت دی بعض کو بعض پہ، درجات لیبلوکم، درجے ہیں، علم کے درجے ہیں، مال و دولت کے درجے ہیں، ہر لحاظ سے اولاد کے درجے ہیں، ہر لحاظ سے اللہ نے تمہیں درجات عطا فرمائے، ایک دوسرے پر اللہ نے تمہیں درجے عطا فرمائے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہارا رب تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب جس کو اللہ نے عطا ہی نہیں کیا اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس کی آزمائش یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی زبان سے کلمہ نہ شکری نہ ادا کرے، کفر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو عطا کیا ہے میرے ہاتھ میں بہتر تھا، تو نے عطا فرمایا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ نعمت چھن گئی ہے اس پہ صبر کرے، شکر کرے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ جسے اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے اس کا پتہ تو یہاں پہ چلے گا، کیا اس کو کسی دھوکے کا احساس ہے؟ کیا مال آ جانے کے بعد اس کو نعمت کی قدر ہے؟ اللہ کی نعمت کی قدر کیسے کرتا ہے؟ جب اللہ نے نعمت عطا کی تو اس پر قدر کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر فرمایا ان ربک سریع العقاب، اور یاد رکھو یہ درجات، یہ مال و دولت، یہ عہدے، یہ منصب، یہ کرسیاں، یہ ڈگریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، اللہ کی پکڑ بہت جلد آنے والی ہے۔ نامعلوم اللہ تمہیں کہیں پکڑ لے، چلتی زبان روک دے، چلتا کام روک دے، کون ہے اس کو پوچھنے والا؟ لہذا ہر لمحہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ پہلی چیز جو میں بیان کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ایریا میں یا جس حد میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، اللہ نے آپ کو ٹھیک رکھا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے، میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، جتنا اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا اللہ رب العالمین مجھے اتنا عطا کر رہا ہے، میں اللہ رب العالمین کی ذات پہ راضی ہوں۔ اگر آپ مقروض نہیں ہیں، کسی کا قرضہ نہیں آپ نے دینا، یہ گورنمنٹ کے قرضے اور ٹیکس چھوڑ کے، یہ ہماری نالائکی اور نااہلی ہے کہ ہمارے اندر وہ قوت اور جرت نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ٹیکسوں کے علاوہ انکار کرے ساری بستی، کہہ دے کہ ہم جناب اس دفعہ بل نہیں ادا کریں گے، اکٹھ کریں سارے گاؤں والے، نہیں کریں گے۔ ہم وہ قوم ہیں، اتنے ہم سست ہو چکے ہیں، اتنے کاہل ہو چکے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ہم سے لائٹ بند ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور پھر جب زندگی میں کبھی بجلی کٹ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر دور میں انسان بجلی میں نہیں جیتے رہے، بغیر بجلی کے قومیں یہاں سے گزر گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے رکھا ہے ہمیں ٹھیک رکھا ہے، جہاں اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے جہاں رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری آخرت ہمارے لیے آسان فرما دے۔ پھر دوسرا کام کرنا ہے کفایت شیاری۔ پہلا کام ہے شکر، ہر لحاظ سے، ہر لمحہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، کبھی ناشکری اور شکوہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کفایت شیاری ہے، تھوڑے میں گزارا کرنا سیکھیے۔ آپ کہیں گے جناب نعمتوں کی فراوانی ہے، تھوڑے میں گزارا کرنا کیوں سیکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو راضی فرما دے گا، آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کیا کرے گا؟ راضی فرما دے گا۔
وہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی ایک مد کہتے ہیں تقریباً 1.5 پاؤ پانی، آپ آدھا کلو کہہ لیں، 6 چھٹانک پانی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ کفایت شعری ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کو وضو کرتے ہوئے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں پانی احتیاط سے استعمال کرو، اس کا بھی سوال ہوگا۔ پانی احتیاط سے استعمال کرو۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم تو وضو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کر رہے ہیں۔ وضو کا پانی زیادہ استعمال کریں گے تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں تم وضو کا پانی زیادہ استعمال کرو گے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح فرمایا ہے الہاکم التکاثر۔ سورۃ التکاثر پڑھے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تمہیں غافل کر دیا مال کی کثرت میں حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا کہ تم قبروں کو دیکھ لیتے ہو، تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، قریب ہے وہ وقت کہ جب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر قریب ہے وہ وقت کہ تمہیں علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اس وقت تم اس آنکھ سے دیکھو گے جو یقینی علم والی ہوگی، اور تم کہو گے اس دنیا میں اللہ کا یہ تقاضا ہے کاش تم اس پر یقین کر لو جو تم نے اس مال کی کثرت میں غافل ہو جانے کے بعد، جو تم قبروں میں پہنچنے کے بعد دیکھو گے، کاش وہ تم اس دنیا میں سمجھ جاؤ، اس پر یقین کر لو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ یقین والی بات کون سی ہے؟ لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ کس آنکھ سے دیکھو گے؟ یقین کی آنکھ سے۔ اور جب یقین کی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس جہنم کو اس روز دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اپنی نعمتیں اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ ہم الجھ چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ نوجوان کو اس کا باپ اس کی مرضی کی موٹر سائیکل لے کے نہ دے، اس کی مرضی کا مکان اور کمرہ تیار کر کے نہ دے، نوجوان کی کمائی اور انکم اتنی نہ بن سکے کہ وہ ایک بہترین پلاٹ میں اپنا مکان بنا لے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے ہی نہیں۔ بجلی کا بل 8-10 ہزار روپیہ آ جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے جہان کا ظلم مجھ پہ ہو گیا ہے، اور یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ظلم کرنے والے خود پر ہم خود ہیں۔ بجلی تو تمہاری زندگی میں کوئی معنی رکھتی ہی نہیں، کوئی معنی نہیں ہے بجلی کا، کوئی معنی نہیں ہے سوئی گیس کا، کوئی معنی نہیں ہے تمہارے 5-5 7-7 8-8 سوٹ جو الماریوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، کوئی ان کا معنی نہیں ہے۔ سوٹ تو ایک بھی کافی ہے بندے کو ایک سیزن میں۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 1900 2000 سے پہلے کی بات کر لیں، 24 سال پیچھے چلے جائیں، میں زیادہ پیچھے آپ کو لے کے نہیں جانا چاہتا، یوں ہی آپ کی طبیعتوں پہ گراں گزرے گا۔
صرف 24 سال پیچھے چلے جائیں تو مجھے یاد ہے وہ وقت کہ 1996-97 میں سال میں ہمارے 3 سوٹ بنا کرتے تھے، 2 جوتے خریدا کرتے تھے، 2 جوتے، ایک گرمیوں کا جوتا اور ایک سردیوں کا جوتا۔ سردیاں جب آتی تھیں تو مہنگے شوز نہیں خریدا کرتے تھے، لیلن کے جوتے خرید کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اب کیوں نہیں کرتے؟ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگے لباس پہنتے ہیں، مہنگے جوتے پہنتے ہیں، مہنگے کھانے کھاتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں 2024 ہے، اب 1999 میں کون ہے یہاں پر بیٹھا ہوا جس کو پتا تھا کہ پیزا بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، کون ہے یہاں پر بیٹھا ہوا جسے پتا ہے کہ زنگر برگر بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے؟ آج تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہو، فون کر کے آرڈر لکھواتے ہو، آپ کی زوجہ محترمہ شام کو آپ کے سامنے تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں جناب والا آج مجھ سے کھانا نہیں بنتا، باہر سے منگوا لیجئے، تو آپ بغیر کوئی بات کیے اس سے سوال کرتے ہیں کیا کھائیں گی آپ؟ برگر منگا لا۔ ہوں مکو نے کی جانا، بوئے دے اگے شوارمے والی دکاناں پئی ہیں، ایس پنڈ 6 دکاناں نے شوارمے دیاں۔ یہ مجھاں کھاندیاں نے شوارمے؟ مینوں دسو، تہاڈیاں گاواں کھاندیاں ہونگیاں، اسی تے کھاندے نہیں۔ یارو کبھی اپنے آپ کو شکر کی بھی عادت ڈال کے دیکھو۔ یہ بات بات پہ رونا، بات بات پہ اچھا شکوے کر کے کیا نکال لو گے؟ شکوے کر کے تسی اپنے بجلی دے بل کٹا نہیں سکے تو ہوں ہور تساں کی کرنا ہے؟ دسو مینوں ذرا کو۔ آ جا کے کئی پھر مینوں آ کے کہندے نے حضرت جی تسی ذرا جمعہ پڑھا دیو جی بجلی دے بلاں تے، میں ٹھیکہ چکیا بجلی دے بلاں دا، میں تو قائل ہی نہیں بجلی کے بلوں۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ سے بجلی کا بل نہیں دیا جاتا میٹر اتروا دو۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آؤ فطرت کی زندگی پہ، تمہارے باپ دادا اس بجلی کے بغیر زندہ رہے، اب لوگ مر رہے ہیں، کوئی 60 کا ہو کے مر رہا ہے، کوئی 70 کا ہو کے مر رہا ہے، 70 سے اوپر بہت کم جا رہے ہیں۔ تمہارے بابے مر گئے 80 سال کے ہو گئے بغیر بجلی، تم بغیر بجلی کے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو شکر کی عادت ڈالیے، اپنے آپ کو کفایت شیاری کی عادت ڈالیے۔ کفایت شیاری حاصل کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کفایت شیار بننا چاہتے ہو تو اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ اگر آپ گھر سے پیدل نکلے ہو نا تو یہ نہ دیکھو کہ میرا پڑوسی اپنے گھر سے کار پہ نکل رہا ہے، دائیں طرف والا پڑوسی اگر کار پہ نکل رہا ہے تو بائیں طرف والا پڑوسی ویل چیئر پر بھی نکلتا ہوگا، اسے بھی دیکھ لو، جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اسے بھی دیکھ لو۔ مت دیکھو اس کی طرف جو شام کو 50,000 کی دہاڑی لگا کے آتا ہے، اس کو دیکھو جو آپ یہیں سے دیکھ لیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا ہوں، پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ہے میری، لیکن میں خوش ہوں۔ کیوں خوش ہوں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اپنے سے اوپر سکول کے مالک کو کبھی نہیں دیکھا کس نے کتنے پیسے کما لیے۔ سکول کے مالک کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کس نے کتنے پیسے کما لیے ہیں۔ میں دیکھ لوں، شکوہ کر بھی لوں اس نے کتنے پیسے کما لیے ہیں، میں اس کے رزق میں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کر سکتا۔ وہ جو کما رہا ہے، وہ جو لا رہا ہے۔ اور کئی اللہ کے بندوں کو یہ شکوہ ہے، کئی ایسے شکوے کرتے ملتے ہیں، حضرت جی یہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہیں کم ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ کیوں کم ہونی چاہیے؟ مجھے بتائیں کس وجہ سے کم ہو۔ ایک سرکاری ملازم، گورنمنٹ کی ملازمت کرنے والا بندہ، کیوں اس کی تنخواہ کم ہو؟ کوئی وجہ بیان کرو مجھے۔ خود آپ پڑھے نہیں،
خود آپ نے وہ قابلیت اور صلاحیت حاصل نہیں کی، جس عمر میں وہ تھا اسی عمر سے آپ گزرے۔ آپ کا باپ آپ کو بستہ دے کے اسکول بھیجتا تھا، ٹیوشن کے پیسے الگ بھرتا تھا، اور یہ کہتا تھا بیٹے پڑھ لے، پڑھ کے نوکری اچھی لگ جائے گی، کاروبار اچھا بن جائے گا۔ اس وقت ہم یہ کہتے رہے ہمارے باپ کو کیا پتا ہے، ہم نے ڈگریوں والوں کو سڑکوں پر ذلیل اور رسوا ہوتے دیکھا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم دہاڑیاں لگائیں گے۔ آج ساتھی پڑھ گئے تو آج کہتے ہو ان کی تنخواہیں کیوں لگی ہوئی ہیں، آج کہتے ہیں ان کی تنخواہ کیوں لگ گئی ہے۔ اور بھائی اس نے محنت کی ہے، محنت کی ہے، فیسیں بھری ہیں، اور اس کی محنت کا صلہ اسے مل رہا ہے، تو یہ نہ کہو کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، بلکہ کہو اور اپنے بچوں کو اس کی مثال دو، سمجھاؤ بچوں کو کہ بیٹا پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں یہ مقام عطا کرے گا جو ہمارے گاؤں میں فلاں بندے کو عطا کیا ہے صرف تعلیم کی وجہ سے۔ نہیں پڑھو گے مجھے دیکھ لو، میں دہاڑیاں کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، مجھے دیکھ لو۔ بچوں کو سمجھاؤ۔ ہم شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شکوہ کر کے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہانڈی ابلے تے کنڈے اپنے ہی لوے، دوسرے نو کی فرق پیندا۔ دانا وہ نہیں ہوتے، عقل مند اور سمجھدار وہ نہیں ہوتے جو دوسروں کو دیکھ کے اپنے گال اپنے ہاتھوں سے تھپڑوں کے ساتھ پیٹ پیٹ کے سرخ کر لیں، بلکہ لوگ اپنی غذا اپنی زندگی کی روٹین کو بدلا کرتے ہیں کہ ہمارے رخسار، ہم اپنے گال سرخ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ اپنی خوراک بدلتے ہیں، اپنی زندگی کی روٹین بدلتے ہیں، خود بخود ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب بندے میں کفایت شعاری ہو، جتنے میں اللہ نے رکھا اتنے میں گزارا، شکوہ نہیں۔ نعمتوں کو ضائع نہ کریں، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں کہ جس دین میں نے آپ کو بتایا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 چھٹانک پانی کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اب میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے کئی بھائی کہیں گے یار اللہ کے نبی کی مثالیں کیوں دیتے ہو؟ اچھا میں کس کی مثال دوں بھائی تمہیں؟ اپنے ابو کی مثال دوں؟ میرے ماں باپ تو اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کی مثال آپ کے سامنے رکھ سکوں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ اور بھائی کسی کو اچھا لگتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا تو پھر بھی اس کی مہربانی ہے۔ ہم نے اس منبر پر کھڑے ہو کے رب کا قرآن بیان کرنا ہے، یا ہم نے اس منبر پر کھڑے ہو کر رحمت کائنات کا فرمان اور سنت اور آپ کا طریقہ بیان کرنے کا تہیا کیا ہوا ہے؟ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم راضی کرتے ہیں عرش والے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور گناہگار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، سیاہکار بڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں قیامت کے روز اپنے محبوب کے پاس جائیں، اس کے حوض پر کھڑے ہوں، ہم اس کے کوثر کے حوض پر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اور اس کے پیارے پیارے ہاتھ اٹھے ہوں، ہاتھوں میں جام ہو، اور ہم آئیں، ہم کہیں آقا ہم ہیں وہ جن کی ڈیوٹی تیرے رب نے لگائی تھی تیرے دین کو تیری مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ آقا ہم نے مخلوق کے لیے یہی کوشش کی، خلوص کے ساتھ تیرا پیغام بھی پہنچایا، تیرے رب کا پیغام بھی پہنچایا۔ اور مجھے یقین ہے میرا محبوب ضرور کہے گا، ہم کہیں گے بڑے گناہ گار تھے، بڑے سیاہکار تھے، مجھے یقین ہے میرا محبوب ضرور فرمائے گا ان کو آنے دو، یہ وہ ہیں جنہوں نے پیشانیوں پہ پڑتی ہوئی سلوٹوں کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو میرے دین کو دیکھا تھا، آج ان کو آنے دو، میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جامِ کوثر پلاؤں گا۔ ہم تو سیدھی بات کرنے کے قائل ہیں بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
6 چھٹانک پانی، ایک مد کی 6 چھٹانکیں بنتی ہے۔ وضو فرما لیا کرتے تھے، اتنی بچت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اب بتاؤں غسل کتنے پانی میں کرتے تھے؟ کتنے پانی میں غسل کرتے ہوں گے؟ دنیا کی سب سے صاف ستھری طاہر مقدس پاک ذات اگر اللہ نے کسی کی بنائی ہے تو وہ سونے مدینے والے محمد الرسول اللہ کی بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین ہے نا سب کا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام 2.5 سے 3 کلو پانی کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے۔ حوالہ کسی کو چاہیے ہو نا تو وہ فارغ وقت نکال کے میرے پاس آ جائے، حوالے پڑھا دوں گا اسے۔ میں کہتا ہوں ہم کفایت شعار بن جائیں، بچت کرنے والے بن جائیں، ہمارے حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں۔ ہم پتہ کیسی قوم ہے، کیسی کفایت شعار قوم ہے۔ میں اکثر آپ کو ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے مرنے اور جینے دیکھ لیں۔ بندہ ایک مرتا ہے، اس کے ساتھ پورا خاندان ہی مر جاتا ہے۔ اتنے پیسے لگاتے ہیں ہم مرنے پہ، کہیں رسم قل آ گئی ہے، کہیں رسم ساتا آ گیا ہے، کہیں رسم 40واں آ گئی، اور پھر سالانہ ختم آ گیا، اور اتنی دیر میں خاندان میں کوئی اور ٹپک گیا، اور پھر انواع و اقسام کے کھانے پکانے، برادری کو اکٹھا کرنا، اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم پہ قرض چڑھ گیا ہے، اور پھر لگوٹا کس کے تو گالیاں حکومتوں کو دینی، اپنا بھی تو کچھ ٹھیک کرو نا یار۔ تم لوگ وہابی ہو، تم ختموں کو نہیں مانتے، تمہارے ساتھ شادیوں کی بات کر لیتے، وہابی نہیں نا ختم دلاتے تو شادی کی بات کر لیتے۔ ہماری شادیاں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں زنا سستا ہو چکا ہے، شادی مہنگی ہو چکی ہے۔ ہمیں خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا؟ ہمارے اس معاشرے میں نکاح مہنگا ہو گیا ہے۔ 18 سے 20 سال کا نوجوان ہو، اس کی شادی ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے سفید داڑھیوں والے، کیوں نہیں اپنے نوجوان بچوں کی شادیاں کرتے تم؟ وہ جو اللے تللے بنائے ہوئے ہیں نا شادیوں کے، کہیں بری بنانی ہے، کہیں جہیز بنانا ہے، کہیں زیورات بنانے ہیں، کہیں نئے کمرے بنانے ہیں، کہیں یہ کام کرنا ہے، کہیں وہ کام کرنا ہے، یہ سب کچھ کریں گے۔ اونی دیر نو منڈا 30 سالاں دا ہو جائے گا، پھر او دا ویاہ کریں گے۔ او 18 سالاں تو لے کے 30 سالاں تک جیڑیاں چولاں ماردا رہا نا، او دے سارا جرم جو کچھ جو کردا پیا، او سارا گناہ دے پیو دے سر تے پین ڈیا۔ او وقت تک جناب طاقتور ہو کے اپنے پتر دا گناہ اپنے سر تے چکے، جڑا اپنے بچے دا ویاہ نہیں کردا ٹائم تے۔ بھائی دین تو آسان ہے۔ دین اگر وضو کے پانی میں بچت سکھاتا ہے تو ولیمے کے کھانے میں بچت نہیں سکھاتا ہوگا؟ بولو۔ اور وضو کے پانی میں اتنی بچت سکھائی کہ 6 چھٹانک میں وضو کر کے دکھا دیا کہ وضو ہو جاتا ہے۔ 3 کلو پانی کے ساتھ غسل کر کے دکھا دیا کہ غسل اتنے پانی سے ہو جاتا ہے، اور یہ فرما دیا اپنے اصحاب سے وضو کرتے ہوئے یہ نصیحت فرما دی کہ وضو کا پانی بھی ضائع نہیں کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیب وچ 1000 روپیہ سلامی دا پا کے جانے ہیں ویاہ تے 1500 دی روٹی نہ کھا کے آئیے تو سانوں بھی بندے دے پتر کنے کہنا۔ پتہ کیا مثالیں بنائی ہوئی ہیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، حضرت جی ویاہ ہوئے تے ویاہ تے کٹے دا سالن پکا، کٹے دا گوشت پکا ہوئے۔ میں کہا پھر؟ کہندا روٹی کھان دا مزہ اوتھے ہوندا۔ میں کہا وہ کیویں؟ کہندا بڑا سوہنا گوشت پکا ہوندا ویاہاں تے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا میں پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتا میں جا کے آدھی روٹی پکڑ لیتا ہوں۔ کئی ایسے ہوں گے نیک لوگ اور کئی ایسے بڑے سمجھدار لوگ جو روٹی بچاتے ہیں، سالن ختم کرتے ہیں، ختم بھی نہیں کرتے، ضائع کرتے ہیں۔ شادیوں کا کھانا
جتنا ضائع ہوتا ہے اگر صرف شادیوں کا کھانا بچنا شروع ہو جائے نا، شادیوں کا کھانا بچنا شروع ہو جائے تو آپ کے محلوں میں جو یہ جو روٹی کی وجہ سے بھوک پڑی ہے یہ بھوک ختم ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ پلیٹ میں جو ڈال لیا، ہر بندہ مروت کا مارا ہوتا ہے، کھانے والے کیا کرتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کفایت شیاری کرنی ہے نا، بچت کرنی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جس برتن میں کھاتے ہو اسے اچھی طرح صاف کرو، جس برتن میں کھاتے ہو اسے اچھی طرح، ایمانداری نال دسو کدی بیاہ تے جا کے بھانڈا صاف کیتا ہے؟ پورے حال چ ایک بندہ کہہ رہا کتے کر لیا ہوئے گا صاف، اللہ تینوں برکت دے، بقایا ساری مسجد بیٹھی ہوئی ہے، 2 بندے، یہ افتخار صاحب ہو 3 بندے، 3 4 5 لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کے برتن کو صاف کرتے ہیں ہر شادی پہ جا کے۔ کم لوگ ہیں، کیوں یار کیوں؟ پھر گالیاں دیتے ہو اپنے حکمرانوں کو، 2 گالیاں، مجھے کیا اعتراض ہے، دو جس کو مرضی گالیاں دو، میں تو کھڑا ہوں آپ کے سامنے ایک آئینہ لے کے جس میں مجھے اپنی بھی شکل نظر آ رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بھی نظر آ جائے کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ نام لیتے ہیں دین اسلام کا، کام ایک بھی دین اسلام والا نہیں ہمارے اندر۔ شادی کا کھانا کھانے بیٹھ گیا، اتنا ڈھیر لگا لیتے ہیں، پلیٹ بھر کے سامنے رکھی ہوئی، اب وہ ختم نہیں ہوتی، ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو ضائع نہیں کرو۔ یہ ہے کفایت شیاری، میانہ روی، کھاؤ پیو ضائع نہیں کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کھانے بیٹھتے ہو تو سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور اتنا لو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ ہم تو کھانا دیکھ کے اپنی بھوک بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ دل رج جاندہ ہے اکھاں نہیں رجدیاں، دل رج جاندہ ہے اکھاں نہیں رجدیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو نیک ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں۔ بننا چاہتے ہیں نا آپ بھی عباد الرحمن، تو پھر پہلا کام یہ کریں، شکوے چھوڑ دیں، شکایتیں چھوڑ دیں، شکر کرنے والے بن جائیں۔ اگر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں نا آپ تو پھر شکوے چھوڑ دیں، شکایتیں چھوڑ دیں، شکر کرنے والے بن جائیں۔ دوسرے نمبر پہ خود کو کفایت شیاری اور بچت کی عادت ڈالیں۔ بچت، اگر کھانے پہ بیٹھے ہو تو کھانے کی پلیٹ پر بھی بچت کریں۔ ٹیلی فون کال کرتے ہو تو ٹیلی فون کال پر بھی بچت کرو۔ حتیٰ کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو باتیں کر رہے ہو تو اپنے ٹائم کی بھی بچت کرو، ہر لحاظ سے بچت کرو، بچاؤ، اپنا وقت بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، اپنی دولت بچاؤ۔ اور وہ لوگ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ کہتے ہیں جو میرے بندے ہیں نا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، اپنی طاقت سے بڑھ کے خرچ نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وہ بین چلتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بین چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی۔ یہ تو تھا شادی کھانے والا، اور جس کی شادی ہے وہ کہندا انہی دیر شادی کرنے نہیں کرنی نہیں، جنی دیر ویاہ تے نچاؤن والیاں کنجریاں دی فیس نہیں کٹھی ہو جاندی انہی دیر ویاہ کرن دا مذاق آدا۔ اچھا کنجریاں نچاؤن جو کہ پیسے نہیں، کم از کم خسرے نچاؤن جو کہ پیسے ہونے چاہیے نا، ہیں ویاہ کہڑا روز ہوندا زندگی چ ایک ہی تے ویاہ کراؤنا۔ اچھا ہوں خسرے نچاؤن جو کہ پیسے پہ اکٹھا کر لے ہو گئے تے کی ہے، شرلیاں تے پٹاکے چلان واسطے پیسے پہ اکٹھے کرتا ہے، پنڈ نو پتہ لگے میرا ویاہ ہے۔ اللہ کہندا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ ہن شباز شریف نے آ کے آخیا فضول خرچی کرو، اور جیل چ عمران خان انہیں آ کے آخیا سی فضول خرچی کرو۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا ہونا، کیونکہ وہ تو مولوی بندہ نا، نکاح نکوح بھی پڑھاوندا، انہیں کسی نکاح تے کیا ہونا کہ اے کام ضرور کرے جے تو بغیر نکاح نہیں جے ہونا۔ کیوں کیا کتے سنیا کسی نے بیان؟
کتے جماعت اسلامی دے کسے بندے نے کہتا ہوئے، کتے جمعیت اہل حدیث دے بندے نے کتے نے کہتا ہوئے، وہ کتے بھائی لیاس صاحب دی جماعت مرکزی مسلم لیگ دے کسے مولوی نے آپ کہتا ہوئے، کسے نے بھی نہیں کیا، سارے ہی غلط کہیں دے نے، تو پھر یہ غلط کام سارے کر دے کیوں؟ ولا تبذر تبذیرا، اللہ کہتا ہے فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کان الشیطان لربہ کفورا، شیطان کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے شیطان کا مخالف ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور ہو فضول خرچ ہو شکر گزار یہ نہیں ہو سکتا۔ فضول خرچی ختم کر دیں۔ آخری نصیحت آج کے خطبے کی، بچت کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، اور فضول خرچی سے بچیں، چھوڑ دیں یہ کام۔ آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، جس میں جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ اتنا ہی اسے آزماتا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کے اسے نہیں اللہ آزماتا۔ جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہی کام کرنا چاہیے۔ وہ 8ویں 9ویں کلاس میں ہمارے بچپن میں ایک کہانی پڑھائی جایا کرتی تھی، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ۔ ایک ضرب المثال بھی 9th کلاس اور 10th میں پڑھائی جاتی ہے، میٹرک کلاس میں، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کو میرے آج کے سارے خطبے کا لب لباب سمجھ آ گئے۔